ہی کچھ ڈھونگی پیر اس دور کے اندر گھوم رہے ہیں، ایسے ہی ڈھونگی پیر اس دور کے اندر گھوم رہے ہیں جو اہل سنت والجماعت کو تباہ و برباد کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، بدنام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کہ جناب والا یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ صاحب ہم بڑے پہنچے ہوئے پیر ہیں۔ کیا؟ ہم بڑے پہنچے ہوئے پیر ہیں۔ ان سے کہا جائے آپ نماز پڑھیے تو وہ کہتے ہیں کہ صاحب ہماری نماز ان اماموں کے پیچھے نہیں ہوتی ہے، ہماری نماز ان اماموں کے پیچھے نہیں ہوتی ہے۔ تو بابا کہاں پڑھتے ہو؟ تو بابا کہتے ہیں کہ ہم تو مکہ کے اندر پڑھتے ہیں، چھوٹی موٹی جگہ ہم نہیں پڑھتے ہیں، ہم مکہ کے اندر پڑھتے ہیں، ہم مدینہ المنورہ زادہ اللہ شرفا و تکریمہ کے اندر جا کر پڑھتے ہیں۔ پیر صاحب کے پاس اور جناب والا فقیر کے پاس کھانا سامنے انڈین رکھا جائے تو وہ کھا لیتے ہیں، بڑے تعجب کی بات ہے کہ نماز آپ مکہ میں پڑھتے ہیں، وہ کھانا انڈین کھاتے ہیں، کھانا آپ انڈین کھا رہے ہیں اور نماز آپ مکہ کے اندر پڑھ رہے ہیں۔ تو یاد رکھنا مسلمانوں، ایسے پیروں کی بات میں کبھی نہ آنا، اور یہ کوئی پیر نہیں ہے، یاد رکھنا جو شریعت کے اوپر نہ چل سکے وہ کبھی بھی پیر بننے کے لائق نہیں ہو سکتا ہے، وہ کبھی پیر نہیں ہو سکتا ہے۔ آج دیکھتے ہیں آپ درگاہوں کے اوپر وہ جاہل بیٹھ گئے ہیں، جناب والا الٹی سیدھی بکواس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور جو بدعقیدے ہیں جو ہمارے مخالفین ہیں وہ ان کی ویڈیو کاٹتے ہیں، وہ اسٹیٹسوں پہ لگا دیتے ہیں، بولے جناب والا یہ سنیوں کے امام ہے، یہ سنیوں کے مولوی ہے، یہ سنیوں کے پیر ہے۔ میں نے کہا ارے او ظالم، اگر سنیوں کا پیر دیکھنا ہے تو حضور تاج الشریعہ کو دیکھ لیتا، اگر سنیوں کا پیر دیکھنا ہے تو پڑھ حضور اعلی حضرت کو، پتہ چل جائے گا کہ سنیوں کا پیر ہوتا کون ہے۔ سنیوں کے پیر ایسے نہیں ہوتے ہیں جناب والا کہ جو شریعت کے خلاف کام کرتے ہوئے نظر آئے، بلکہ سنیوں کے پیر تو وہ ہوتے ہیں کہ جہاں شریعت کے خلاف بات ہوتی ہے وہاں دھڑلے سے کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ یہ شریعت کے خلاف کام ہو رہا ہے، یہ شریعت کے خلاف کام ہو رہا ہے۔ یاد رکھنا، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، میں پھر کہوں گا، داڑھی ٹوپی کو دیکھ کر کبھی گمراہ مت ہونا۔ عقیدہ سب سے مین چیز ہے، عقیدہ ہونا چاہیے۔ اگر انسان کا عقیدہ نہیں ہے تو چاہے اس نے داڑھی بڑی سے بڑی رکھ رکھی ہو، اس نے صافہ بہترین سے بہترین باندھ رکھا ہو، اور جناب والا لباس اس نے بہترین سے بہترین پہن رکھا ہو، لیکن اگر اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے تو جناب والا پھر وہ اس لائق نہیں ہے کہ ہم اسے فالو کریں۔ چاہے کتنا ہی بڑا پیر ہو، چاہے کتنی حدیثیں آپ کو سنا دے، کتنی ہی قرآن کی آیتیں آپ کو پڑھ کر سنا دے، مگر وہ شریعت کے خلاف کام کرتا ہے تو جناب والا وہ پیر بھی کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ بات اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کیونکہ اس بات کا رد ہمیں ہی کرنا ہے، اس بات کا رد ہمیں ہی کرنا ہے تاکہ ان لوگوں کو پتہ چل سکے کہ جناب والا ہمارے ممبروں سے تو ان کا بائیکاٹ کیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے لوگوں کو کہ وہ ہمارے پیر نہیں ہیں، ہمارے پیر وہ ہیں جو شریعت کے مطابق کام کرتے ہیں، شریعت پر چلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسی لیے ہم لوگوں نے ان کا دامن تھاما ہوا ہے کہ ان کی صحبت پا کر، ان کے ساتھ رہ کر ہم بھی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو اچھی طریقے سے جان جائیں گے۔ جیسے کہ میں نے مثال دی کہ اگر انسان بروں کی صحبت اختیار کرتا ہے تو یاد رکھنا یہ 100% بات ہے کہ وہ برا ہو ہی جائے گا، اس کے اندر کہیں نہ کہیں وہ آئی جائے گی، لیکن آپ اچھوں کی صحبت اختیار کریں گے تو آپ انشاءاللہ عز و جل اچھے ہو جائیں گے۔ اس لیے اپنے آپ کو اچھائیوں کی طرف لے کر آئے، اور اچھائیوں کی طرف لانے کا سب سے بہترین طریقہ یہی ہے کہ آپ کسی ایسے اللہ والوں کے ساتھ وابستہ ہو جائے کہ جن کو دیکھ کر آپ کو خدا یاد آ جائے، جن کو دیکھ کر آپ کو خدا یاد آ جائے۔ اور واقعی جب ہم ان بزرگوں کی تاریخ پڑھتے ہیں تو پڑھنے کے بعد واقعی ہمیں لگتا ہے کہ یار یہی اللہ والے تھے، یہی اللہ والے تھے کہ جنہوں نے جب بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی آئی، رسول کی بات آئی، تو پھر اپنی ذات کو انہوں نے نہیں دیکھا، پھر اپنی ذات کو، اپنے کام کو انہوں نے ہرگز نہیں دیکھا ہے۔ قربانیاں دے کر ان لوگوں نے اس دین کو سینچا ہے اور دین ہم تک پہنچایا ہے۔ تو جب ان لوگوں نے اس دین کی خاطر اتنی محنت و مشقت کی ہے، پھر اللہ نے لوگوں سے کہا ہے کہ لوگوں ان کے ساتھ ہو جاؤ، ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ ایک بادشاہ کسی فقیر کے دربار پر گیا تو
فقیر نے دیکھا کہ بادشاہ میری طرف آ رہا ہے تو انہوں نے 2 دربان گیٹ پر کھڑے کر دیے. بولا وہ بادشاہ اندر نہیں آنا چاہیے. کیا کہا؟ وہ بادشاہ اندر نہیں آنا چاہیے. تو وہ بادشاہ انٹری کر رہا تھا, اوپر دربان کھڑے ہوئے تھے, انہوں نے اسے روک دیا. بولا اندر نہیں جانا. بولا کیوں نہیں جانا؟ بولا پیر صاحب نے منع کیا ہے. بولے پیر صاحب نے منع کیا ہے. بولا ان سے کہو کہ بادشاہ آیا ہے وقت کا, آپ سے ملنا چاہتا ہے. اور ہم نے تو کہیں نہیں دیکھا کہ درباری ہوتے ہیں, یہ تو بادشاہوں کے گھروں پر ہوتے ہیں, بادشاہ کے دربار کے باہر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں, فقیروں کے درباروں کے باہر دربار کھڑے نہیں ہوتے ہیں. تو ان بزرگ نے کہا تھا کہ ہمارے یہاں جو دربار کھڑے ہوتے ہیں وہ اس لیے کھڑے ہوتے ہیں تاکہ کوئی دنیاوی کتا ہمارے یہاں آ نہ جائے. کیا کہا؟ دنیاوی کتا کوئی ہمارے یہاں نہیں آ جائے, اس بنیاد پر ہم نے دربان کھڑے کر رکھے ہیں. پتا کیا چلتا ہے لوگوں؟ فقیر وہی ہوتا ہے, پیر وہی ہوتا ہے جس کو دنیا داروں سے بھی مطلب نہ ہو. آج کے دور کے اندر کوئی آ جائے, کوئی منسٹر آ جائے, کوئی ایم پی آ جائے, کوئی جناب والا کوئی بڑے محکمے کا آ جائے, تو جناب والا انسان خوشی سے جھوم اٹھتا ہے. کیا پاگل ہو جاتا ہے, اس کا میرے پاس فون آیا ہے. لیکن یہ جو اللہ والے ہیں ان کی نظر میں دنیا داروں کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے, کیونکہ ان لوگوں نے حقیقت کو پہچان لیا ہے کہ دنیا حقیقت نہیں ہے, یہ ایک جال ہے. یہ ایک جال ہے کہ جس کی رنگت کو دیکھ کر انسان اس کے اندر ڈوبتا چلا جاتا ہے, لیکن حقیقت کب کھلتی ہے؟ جب انسان مر جاتا ہے. اس کی آنکھ قبر میں جب کھلتی ہے تب پتہ چلتا ہے وہ جو رنگینیاں کے اندر میں رہ کر بتا کر آیا وہ تو سب بیکار تھا. تو اسی لیے حکم ہوا کہ ایمان والوں اللہ والوں کے ساتھ ہو جاؤ, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ, انشاءاللہ زندگی